الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور پھر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ بالخصوص ان آیتوں کو ڈسکس کیا جائے، ان آیتوں کے بارے میں جانا جائے جس میں رب کریم نے براہ راست مومنین سے خطاب فرمایا، یعنی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے قرآن مجید میں جو بات کی ہے ہم ان آیتوں کو بالخصوص سنتے اور پڑھتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہم سنیں گے پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 278 اور 279 ہے۔ پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، بہت اہم حکم بیان ہوا ہے اور براہ راست ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے قرآن میں کیا بات کی ہے یہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے تاکہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی وہ ڈائریکٹلی میں ریسیو بھی کروں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں۔ ترجمہ کیا ہے ان دو آیتوں کا؟ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب آگے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن میں جا بجا ہمیں رب کریم نے اپنے خوف کا ذکر فرمایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آگے فرمایا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ بعض اوقات کچھ آیتوں کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اللہ کریم کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت یعنی سود حرام کا حکم جو ہے نازل ہونے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، یعنی اس وقت تو وہ ناجائز نہیں تھا، اللہ کی طرف سے منع نہیں ہوا تھا۔ اب بہت سارا سود لینا باقی تھا، یعنی جو پروفٹ تھا وہ ان کا لینا باقی تھا، اور اب قرآن کا حکم آیا اور حکم یہ دیا گیا کہ اب پچھلا سود جو آپ نے لینا ہے وہ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ معاف کر دو، وہ چھوڑ دو، وہ ختم کر دو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود لینا باقی ہے اسے چھوڑ دو۔
اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ سود کی حرمت کا یعنی سود حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا، اب اس کے بعد بھی جو سود کا لین دین کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے۔ اعلان کیا کر دیا گیا کہ یہ کام کرنے والا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اب یہ کتنا سخت حکم ہے، یعنی ہمیں ڈرایا گیا کہ جب اللہ سے کوئی جنگ کرے گا تو پھر تو اس نے برباد ہی ہونا ہے، پھر تو کوئی ایسا تو معاذ اللہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ میں اللہ سے جنگ کر کے جیت جاؤں گا، تو اس کا مطلب بربادی ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ کیوں یہ شدید ترین وعید ہے، یعنی سمجھا دیا گیا کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ یہ اگر پھر بھی تم نہیں مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین کر لو۔ اور اللہ اکبر، پھر فرمایا کہ جن لوگوں کا اس زمانے میں سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، ہم کس قابل ہیں، یہ کہہ کر وہ سب انہوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، اس سے تائب ہو گئے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، آج کا مسلمان، اس زمانے کے مسلمان، جیسے ہی آرڈر نازل ہوا، جیسے ہی حکم نازل ہوا، اچھا یہ ایک بار نہیں ہوا، اسلام کی اگر تاریخ پڑھیں تو کئی بار ایسا ہوا، کیونکہ اسلام گریجولی نازل ہوا، وقتاً فوقتاً اسلامی احکام جو ہیں، آرڈر آف اسلام، وہ وقتاً فوقتاً آتے گئے۔ تو اسلام میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شراب حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو لوگ پیتے تھے شراب، جب حرام نہیں تھی تو ان کو گناہ بھی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی، یعنی لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے، اپنے شراب کے کوزے جو بھی تھے سب بہا دیے، اللہ کا حکم آ گیا اب ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سود کا کاروبار چلتا تھا، جیسے ہی آرڈر آ گیا، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، یعنی آج کے زمانے کے لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے نکلتے تھے، معاف کر دیے، ختم، اللہ کا حکم آ گیا، فنش۔ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ تھا۔ اچھا بڑی ایک باریک سی لائن ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وہ قوم تھی جو شراب پیتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، عادت میں بھی تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو سود کا کاروبار کرتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آرڈر ابھی نہیں آیا تھا حرام کا، یعنی آدھی لائف، یہ زندگی کا بہت سارا وقت گزرا وہ کام کرتے کرتے، حکم آیا وہ سب چھوڑ دیا۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں شراب حرام ہے نا، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے سود حرام ہے، ہمیں پتہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے، یعنی معلوم ہوتے ہوئے مسلمان شراب پی رہا ہے۔ فرق دیکھیے، وہ جب پیتے تھے وہ جائز تھا، جب وہ سود کا کام کرتے تھے حرام نہیں ہوا تھا، مگر حکم آیا تو جو عادتیں تھیں وہ رائٹ اوے، ایسا نہیں تھوڑے دنوں بعد تھوڑا وقت لے لیں، یار ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اگلے سال توبہ کر لیں گے، نہیں، ادھر حکم نازل ہوا، ادھر برتن ٹوٹنا شروع ہو گئے، ادھر شراب بہنی شروع ہو گئی، ادھر حکم نازل ہوا، صحابہ اکرام نے یا جو بھی لوگ تھے کہا حضور ہم نے بس معاف کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، لبیک۔ ہم پر اللہ کا حکم نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا، کیا یہ بچپن سے نہیں سن رہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے؟ مگر آج لالچ، اچھا لوگوں کو الگ الگ اسٹائل سے، یہ جو سودی ادارے ہیں، سودی جو کارپوریٹس ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پریشانی کس بات کی؟ گھر بنانا ہے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، موٹر سائیکل چاہیے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اچھا گاڑی چاہیے، ہم آپ کو قرضہ، بچے کی شادی کیوں گھبرا رہے ہو، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، تو پھر سود بھی تو لے رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ابھی تو کام پورا کر لو نا، ابھی تو ذرا تھوڑا عزت رہ جائے، ابھی بچی کی شادی کر لوں، ابھی اچھی گاڑی لے لوں، ابھی گھر بنا لوں، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ ہم نے کئی لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے امپائر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہم نے بکتے دیکھی ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے پوچھو ان سے، پیچھے سے بات کیا نکلتی ہے کہ یہ سب کچھ سود پر قائم تھا، یہ سب کچھ حرام پر قائم تھا۔ ارے جب رب نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ اللہ سے جنگ ہے، تو مجھے بتاؤ نا، کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے، تھوڑے عرصے عیش کر لے گا، پھر مار پڑنی ہے اسے، اور جتنے عرصے عیش بھی کیا تو وہ حرام پر کیا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر حدیثوں میں سود کے بارے میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ لیکن پہلے میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں کہ
ایک بات سمجھنی ہے، دو ایسے گناہ ہیں جن پر اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے، ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ بچنا. آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، خاص تاکید کریں کبھی ان گناہوں کے قریب مت جانا. باقی گناہ بھی یقیناً گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مگر دو ایسے گناہ ہیں جس پہ رب نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اس سے تو قریب بھی نہیں جانا ہے ورنہ مارے جائیں گے. ایک کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. دوسرا سنیں، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور سود کا کام کرنے والے سے رب جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اب یہ دو باتوں سے، اچھا سود سے بچنا تو واضح یوں ہے کہ اگر دل پکا ہے، ورنہ تو بندہ، اچھا آج کل کیا ہو گیا ہے کہ نئی پیکنگ میں شراب آ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، وہ کہتے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو جناب آپ کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے، یہ تو جناب آپ کا گفٹ ہے. علم تو ہے نہیں، ہمیں معلوم تو ہے نہیں. یاد رکھیے جو قرض پر نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، جو قرض دے کر نفع لیا جاتا ہے، مال کے اوپر نفع ہوتا ہے، وہ عموماً سود ہی ہوتا ہے. ہاں اس کی اگر کوئی جائز صورت ہے تو وہ علماء بتائیں گے نا، میں اور آپ تو مفتیان کرام نہیں اپنی طرف سے فیصلہ کر لیں یار میرا دوست کاروبار کر رہا ہے، ایسا کرو 5 لاکھ روپے لے لو، مہینے کے 10,000 روپے دے دینا، چلو کبھی 11 دے دینا، جیسی مرضی کبھی 9 دے دینا. آپس میں کہتے میں نے فکس تو نہیں کیا نا، میں کبھی 10 لیتا ہوں، کبھی 9 لیتا ہوں، کبھی 11 لیتا ہوں. ارے پیارے بھائی، آپ نے نقصان کی تو جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو نفع ہی نفع رکھ لیا نا. تو اس کی ڈیٹیل ہے، یہ سود ہو جائے گا بعض صورتوں میں، اور آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے. اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جائز نفع ملے تو شریعت میں صورتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کاروبار میرا، ابا سے کاروبار سیکھا، میرے دادا بھی کاروباری تھے، ہمیشہ سے اچھا کاروبار کر رہے ہیں، میں انہی کے سٹیپ کو فالو کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چیک کروانے کی. نہ آپ کے والد صاحب مفتی تھے، نہ آپ کے دادا مفتی تھے، کہاں سے چیک کروایا آپ نے کاروبار؟ دیکھیں نا، شریعت کا فیصلہ تو مفتیان کرام علماء کریں گے نا. بھائی میں نہیں کہتا ہر کاروباری ڈیل لے کر علماء کے پاس جائیں، ایک بار جا کر اپنا پورا کاروبار، بلکہ میں تو نوکری والے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک بار ان سے بات کر لیں کہ میں اس طرح کاروبار کرتا ہوں یا یہ نوکری کرتا ہوں، یہ میری ماہانہ آمدنی ہے، حضور مجھے بتائیں کہ میرا اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری آمدنی کا ایک ایک روپیہ حلال ہونا چاہیے. اچھا گڑبڑ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہماری ساری آمدنی حلال ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا طریقہ چھوٹا سا ہم نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے جہاں ہماری شاید توجہ نہیں ہوتی، ہم معلومات نہیں کرتے، ادھر سے حرام آ رہا ہوتا ہے، یا وہ غلطی کی وجہ سے اتنا پورشن، اتنا حصہ میری آمدنی کا حرام ہو رہا ہوتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی. اب مثال دیتا ہوں، نوکری، ہو سکتا ہے یہ ساری بیان جو ہو رہا ہو تو جو نوکری کرنے والے بھائی ہیں وہ کہیں یار یہ تم پیسوں والوں کا مسئلہ ہے، سود کا کام تو وہ کرتے ہیں، ہم تو اچھا خاصا جاب کرتے ہیں. یقیناً جاب کرنے والے کے آمدنی میں حرام شامل ہونے کے چانسز کم ہیں، مگر چانسز ہیں. اب وہ کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ ٹائم پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کام 7 گھنٹے کا کرتا ہے، اور جناب حاضری 8 گھنٹے کی لگ رہی ہے، پیسے بھی 8 گھنٹے کے لے رہا ہے. اور اگر آپ کے جو دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ جاب ہے، اس میں تو آپ کسی سے معاف بھی نہیں کروا سکتے، وہ تو آپ کو پورے گھنٹے ہی دینے، کوئی معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کو پورا ٹائم دینا پڑے گا. یہاں گورنمنٹ جاب میں تو گھر پہ بیٹھ کے لوگ حاضریاں لگا کے تنخواہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو سارا حرام نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کسی سیٹ کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ جناب آپ کو کسی کام پر بھیجتے ہیں اور آپ اس کام کے ساتھ اپنے بھی کام کر رہے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی کم دے رہے ہیں، بہانہ لگا رہے ہیں، تو جتنی دیر آپ نے مزدوری یا کام یا جاب نہیں کی ہے اتنی دیر کے پیسے لینا تو حرام ہو گیا نا، اگر اس کو پتہ نہیں ہے. آپ شریعت کا حکم، کتنی خوبصورت ہماری شریعت ہے کہ جاب کرنے والا اپنے باس سے اجازت کے بغیر نماز کے ساتھ نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی کیونکہ نفل نماز پڑھے گا تو اتنی دیر وہ اپنی جاب سے کام
لے رہا ہے نا, کم کر رہا ہے, اجازت لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا. اب آپ بتائیں, جو شریعت مجھے اور آپ کو جاب کے دوران بغیر اجازت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے, وہ جناب اپنے دوستوں سے ملنے کی اجازت, موبائل فون پر گھنٹوں بات کر رہے ہیں, جو کام دیا وہ کام چھوڑا ہوا ہے. کئی لوگ کمپیوٹر پہ بٹھا کر ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے, وہ کمپیوٹر پہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, اور جناب آخر میں حاضری لگا کر تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, چاہے کاروبار کر رہے ہیں, ایک بات یاد رکھیے, ایک نقطہ, ایک روپیہ بھی میری اور آپ کی روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے. اب آپ کہیں گے یار ہزاروں روپے کماتا ہوں یا لاکھوں کماتا ہوں, تھوڑا بہت حرام آ جائے گا تو کیا ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک برتن ہو اور اس برتن میں آپ ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں, ایک بالٹی لیں اور اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں, اور اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈل جائیں. اب آپ وہ دودھ پیئیں گے؟ ٹھنڈا میٹھا, پوری بالٹی ٹھنڈا میٹھا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ 2 قطرے نے اس پوری بالٹی کو ناپاک کر دیا. ایسا ہی بالکل اسی طرح آپ کی روزی تو پاک ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے حرام کے پیسے بھی ہماری اس پوری روزی کی برکت کو حرام کر دیں. اور آپ یاد رکھیے, حرام کمانے والے کی بہت ساری نحوستیں ہیں, مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں, کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی, مشکل آسان نہیں ہوتی, برکت نہیں ہے, ٹینشن بہت ہے, میں رات کو پراپر سو نہیں سکتا, بچوں میں خوشیاں نہیں ہیں, فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں. خدا را چیک کر لیجئے آپ کی روزی میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا گڑ گڑا کر رو رہا تھا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا سن لے. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا, اللہ سے باتیں کرتے تھے, تو آپ نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے, یہ تجھے اتنا رو رو کے پکار رہا ہے. ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں, اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے, یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے. اب میں روزے بھی رکھوں, میں نمازیں بھی پڑھوں, میں جناب مقدس مقامات پر بھی جاؤں, میں رو رو کے دعائیں بھی کروں, لیکن روزی حرام ہے, پھر کدھر سے دعائیں قبول ہوں گی؟ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا پھر بچوں کو جو آپ حرام کھلاتے ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں میں اس لیے غلط کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. آپ غلط کر رہے ہیں. جو اپنے بچوں کے لیے حرام کما رہا ہے, روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ جو باڈی, جو جسم حرام سے بڑھتا ہے, حرام سے پلتا ہے, وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل ہے. آپ تو اپنے بچوں کو جو نشو نما ہو رہی ہے, جو ان کی گروتھ ہو رہی ہے, وہ حرام سے کر رہے ہیں. آپ بچے کے لیے دودھ لا رہے ہیں, بچے کے لیے کھانا لا رہے ہیں, بچے کے لیے جو بھی لا رہے ہیں, اگر وہ حرام سے ہے تو آپ سوچیں. کچھ لوگ تو ایسی جاب تلاش کرتے ہیں کہ یار جاب 40,000 کی, اوپر کی کمائی لاکھوں کی ہے. نہ کرو ایسا. یہ اوپر کی کمائی آپ کما تو لوگے, مگر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں نے اسی ممبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے. میں نے کیلکولیشن کی تھی, اور میری اس کیلکولیشن کو آپ سب سمجھیے. اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کتنا فیصد میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں؟ سب لوگ غور کر لیں, نوکری والے بھائی بھی, کاروباری بھائی بھی. اپنی سوال کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی پوری زندگی کی کمائی کا اپنی ذات پر, پرسنل میری ذات پر میں کتنا خرچ کرتا ہوں؟ میں نے حساب کیا 5%, صرف 5%. باقی کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی پر, بچوں پر, ماں باپ پر, فیملی پر, یا بندہ کافی سارا چھوڑ کے مر جاتا ہے. اپنے اوپر بندہ خرچ بہت تھوڑا کرتا ہے. ہم تو بعض اوقات اپنے نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے, بچوں کے لیے لے رہے ہوتے. ایسا ہی ہے نا, ہماری خواہشات کم, فیملی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے. اچھی بات ہے, اپنے بچوں پہ لوگ اچھا خرچ کرنا چاہیے, مگر جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں, اب 100 روپے کمائے میں نے, اپنے اوپر کتنے خرچ کیے؟ 5. جواب دیجئے کتنے خرچ کیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کتنے کا دوں گا؟ 100 روپے کا. پوائنٹ سمجھیے, کمائے کتنے؟ 100, خرچ کتنے کیے؟ 5, جواب کتنے کا دوں گا؟ اگر وہ 100 حرام کے کمائے, خرچ تو 5 ہی کیے, مار پورے 100 کی پڑنی ہے, عذاب پورے 100 کا میں اٹھاؤں, باقی لوگ مزے کریں.
تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے بھائی. جب میں نے اپنے اوپر خرچ 5% کرنا ہے, مشکل سے بہت شوقین آدمی ہے تو 10% کر لے گا, اس سے زیادہ نہیں. باقی تو بندہ جیتا ہی دوسروں کے لیے ہے. جب میں نے دوسروں کے لیے کرنا ہے تو مار میں کیوں کھاؤں بھائی؟ میں نے حلال کمانا ہے. اور آپ یقین کریں, جس دن آپ نے طے کر لیا نا میں نے حلال کمانا ہے, اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے ہیں. وہ آپ کو سکون بھی دے گا, وہ برکت بھی دے گا, وہ آسانی بھی دے گا. کچھ آزمایا جائے گا, ٹیسٹر ضرور لگتا ہے. بندہ کہے یار آج حرام کا شٹر بند کیا, کل حلال کا کھلا کیوں نہیں؟ نہیں, تھوڑے دن لگیں گے, چیک کیا جائے گا پکا بھی ہے کہ نہیں. کہ اللہ کو نہ آزمایا کرو, اللہ پر بھروسہ کیا کرو. ہاں, اللہ کو لوگ آزما رہے ہوتے ہیں. دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا تھا ایک دروازہ بند ہوگا 10 کھلیں گے, میرا تو دروازہ ہی بند ہو گیا. کچھ آزمایا جائے گا, غلط کیا تھا اس کی سزا نہیں ملے گی. اتنے دن تک رشوت کھاتے رہے, سود کھاتے رہے, شراب کا کام کرتے رہے, کوئی سزا نہیں ملے گی. نہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن جب دروازہ کھلے گا نا. اور ایسی مثالیں موجود ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سود کے خلاف فیصلہ کیا, اپنی فیکٹری بیچ دی, اپنی پراپرٹی بیچی, اپنا کاروبار بند کیا کہ آپ سود نہیں کریں گے, اللہ سے جنگ کر کے کیا کرنا ہے. اللہ نے ان کو پہلے سے اچھا کھڑا کر دیا, ان کے کام اور اچھے ہو گئے. اور پھر جب دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا کہ حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی, تو بڑا خوبصورت سوال ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے کیا تھا. حضرت سعد بڑے کمال کے صحابی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ہی از ون آف دوز 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی. ویسے تو ہر صحابی یہ نبی جنتی ہے, مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے, یہ جنتی ہے. تو حضرت سعد نے ایک بڑا کمال کا سوال کر لیا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. آئے ہائے, مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کتنا کمال کی بات ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت طویل جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے ختم قرآن کرو, تب جا کے تم مستجاب الدعوات جاؤ گے. نو, اونلی ون لائنر آنسر, ایک جملے میں میرے آقا نے جواب دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے, میری غذا پاکیزہ, میری روزی حلال, اب دعائیں قبول. اب مجھے بتاؤ مسئلہ کیا رہے گا؟ ہم پیسوں سے مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں اور پیسے حرام کما لیتے ہیں. پیسے حلال کر لو, روزی حلال کر لو, اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دو نا, اے اللہ بیماری دور کر دے. نہیں ہے علاج کے پیسے, اے اللہ تھوڑے مگر حلال ہیں, اتنے بڑے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا. مگر جب آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے تو میرا رب بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. میرا رب بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کی مشکل دور. آپ کو لگتا ہے پہاڑ جتنی مشکل ہے, میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ وہ رب ہے جب چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستے دے دیتا ہے. یہ وہ رب ہے جب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے تو بہت بڑی آگ جو ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے. وہی میرا رب ہے جب وہ چاہتا ہے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالتا ہے اور مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. مجھے لگتا ہے میں کنویں میں پھنس گیا ہوں, مجھے لگتا ہے میرے سامنے آگ کھڑی ہے, مجھے لگتا ہے آگے غموں کا دریا ہے, راستہ نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ جائیں, حرام چھوڑ دیں, وہ رب راستے بھی نکالے گا, وہ آگ کو باغ بھی بنائے گا اور آپ کو غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے گا. اصل چیز وہ بھروسہ چاہیے. شاعر مشرق نے کہا تھا نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. The condition is only one. ایمان نہیں ہے نا, وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج قرآن پاک کی جو ہم نے آیت سنی ہے اس میں سود کی حرمت, سود کتنا بڑا گناہ ہے, اور سود کا کام کرنے والے کو اللہ نے فرمایا پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر نہیں چھوڑنا ہے تو تیار ہو جاؤ. حدیثیں بھی سن لیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو جو تباہ کرنے والی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا شرک کرنا, جادو کرنا,
اسے ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں بلا کسی شرعی وجہ کے۔ نمبر 4 فرمایا سود کھانا۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 جنگ کے دوران مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ جہاد کے معاملات کے وقت۔ اور نمبر 7 پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ فرمائے جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بستی میں زنا یعنی بدکاری اور سود پھیل جائے، اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، فرشتوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب اسے ہلاک کر دو۔ سچ بتائیے کہ یہ دونوں بیماریاں پھیلی ہیں کہ نہیں پھیلی؟ بدکاری بھی عام، اور سود کو تو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے، میری فلاں جگہ انویسٹمنٹ ہے تو میرے فلاں جگہ انٹرسٹ آتا ہے تو میں نے سود پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں، برباد ہو جائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح مجھ سے اور آپ سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے، فقط حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔